چپ ممتاز مفتی، چپ۔ جینا نے چچی کی نظر بچا، ماتھے پر پیاری تیوری چڑھا کر قاسم کو گھورا اور پھر نشے کی شلوار کے اٹھائے ہوئے پائنچے کو مسکرا کر نیچے کھینچ لیا اور اثر نو چچی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ قاسم چونک کر شرمندہ سا ہو گیا اور پھر معصومانہ انداز سے چارپائی پر پڑے ہوئے رومال پر کاڑھی بیل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل خواہ مخواہ دھک دھک کر رہا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا گویا اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ قاسم کئی بار یوں چوری چوری جینا کے جسم کی طرف دیکھتا ہوا پکڑا جا چکا تھا۔ جینا کے مسکرا دینے کے باوجود وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا اور اس کی نگاہیں چھپنے کے لیے کونے تلاش کرتی۔ نہ جانے کیوں یوں انجانے میں اس کی نظر جینا کے جسم کے پیچ و خم یا ابھار پر جا پڑتی اور وہیں گڑ جاتی۔ اس وقت وہ قطعی بھول جاتا کہ کدھر دیکھ رہا ہے یا کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ بات تبھی وقوع میں آتی جب جینا کے پاس کوئی نہ کوئی ہمسائی بیٹھی ہوتی۔ پھر جب جینا اکیلی رہ جاتی تو وہ مسکرا کر پوچھتی، کیا دیکھتے رہتے ہو قاسی؟ میں نہیں تو۔ وہ گھبرا جاتا اور جینا ہنسی مسکاتی اور پھر پیار سے کہتی، کسی کے سامنے یوں پاگلوں کی طرح نہیں دیکھا کرتے بلو۔ اگرچہ اکیلے میں بھی جینا کا پائنچہ اکثر اوپر اٹھ جاتا اور دوپٹہ بار بار چھاتی سے یوں نیچے جھلک جاتا کہ سانچوں میں ملبوس ابھار نمایاں ہو جاتے، لیکن اس وقت قاسم کو ادھر دیکھنے کی ہمت نہ پڑتی۔ حالانکہ جینا بظاہر شدت سے کام میں منہمک ہوتی، لیکن قاسم بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھتا۔ اب میں جاتا ہوں، نظریں اٹھاتی اور پھر لاڈ بھری تیوری چڑھا کر کہتی، بیٹھو بھی، جاؤ گے کہاں؟ کام ہے ایک۔ قاسم کی نگاہوں کونوں میں چھپنے کی کوشش کرتی، کوئی کام نہیں، پھر کر لینا۔ لیکن وہ چلا جاتا جیسے کوئی جانے پر مجبور ہو اور آپ ہی آپ بیٹھی مسکاتی رہتی۔ اس روز جب وہ جانے لگا تو وہ مشین چلاتے ہوئے بولی، قاسی ذرا یہاں آنا تو، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ وہ رک گیا۔ یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس کی طرف دیکھے بنا بولی۔ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ زیر لب مسکرائی، پھر دفعتاً اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال کر اس کے سر کو اپنی زانوں میں رکھ کر تھپکنے لگی۔ سچ سچ بتانا قاسی۔ دو ایک مرتبہ قاسم نے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن نشے کی ریشمی نرمی، خس کی ہلکی ہلکی خوشبو اور جسم کی مدھم مخملی گرمی اس کی قوت حرکت شل ہو گئی۔ تم میری طرف اس طرح کیوں گھورتے رہتے ہو ہاں؟ اس نے ایک پیار بھرا تھپڑ مار کر کہا، بتاؤ بھی، بتاؤ نا۔ قاسم نے پورا زور لگا کر سر اٹھا لیا۔ وہ انجانے جذبات کی شدت سے بھوت بنا ہوا تھا۔ آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، منہ بات کی طرح سرخ اور سانس پھولا ہوا تھا۔ میں ہے؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ منہ پکا کر کے پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ قاسم نے منہ موڑ کر کہا، خفا ہو گئے ہو؟ اس نے سرنو مشین چلاتے ہوئے پوچھا اور دوپٹہ منہ پر ڈال کر ہنسی روکنے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے بعد جب وہ اکیلے ہوتے قاسم اٹھ بیٹھتا، اچھا اب میں چلتا ہوں، لیکن اس کے باوجود منہ موڑ کر کھڑا رہتا اور وہ مسکراہٹ بھیج کر کہتی، اچھا ایک بات تو سنو۔ اور وہ معصوم انداز سے بولتا، کیا بات ہے؟ یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ نا۔ وہ منہ پکا کر کے کہتی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اور بھی معصومانہ انداز سے پوچھتا، کیا ہے؟ مان حنائی ہاتھ حرکت میں آ جاتے اور قاسم کا سر مخملی معطر تکیے پر جا ٹکتا اور وہ حنائی ہاتھ اسے تھپکنے لگتے۔ اس کے
तन बदन में फुलझड़ियाँ चलने लगती, नसों में धुनकी बजने लगती, आंखों में सुर्ख डोले दौड़ जाते, सांस फूल जाती, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकता। एक रंगीन इज़्तिराब उसे बेकरार कर देता और वो उठ बैठता। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। और वो नीचे निगाह किए मुस्काते मुस्काए जाते। फिर न जाने उसे क्या हुआ, एक रंगीन बेकरारी सी छा गई। और चारपाई पर बैठा दुआएं मांगता कि वो अकेले हों। उस वक़्त आंखें यूं चढ़ी होती जैसे पीकर आया है, जिस्म में हवाइयाँ छूटती। जीना नीची नज़र से उसे देख देख कर मुस्कुराती और फिर आंख बचाकर कोई ना कोई शरारत कर देती। मसलन जब चची या बड़ी भी की नज़र उधर ना हो तो जीना जैसे बेखबरी में कोई कपड़ा अपनी गोद में डाल लेती और नीचे निगाह से कासिम की तरफ देखकर उसे थपकने लगती। और कासिम, वो बेचारा तड़प उठता और जीना मुंह में दुपट्टा ठूंसकर हंसी रोकने की कोशिश करती, या वो दोनों हाथ कासिम की तरफ बढ़ाकर फिर अपनी गोद की तरफ इशारा करती, गोया बुला रही हो। और चच्ची या बड़ी बी का ध्यान उधर होता तो जीना बड़ी सरगर्मी से कपड़ा सीने में मसरूफ हो जाती और मजीद छेड़ने के ख्याल से उसे अपने ध्यान बैठी पूछती, कासिम, आज इस कदर चुप बैठे हो, लड़कर तो नहीं आए ना अम्मा से? फिर जब वो अकेले रह जाते तो कासिम चुपके से उठकर आप ही आप जीना के पास आ बैठता। तो एक मर्तबा हल्की निगाहों से उसकी हिनाई हाथ की तरफ देखता जो शिद्दत से काम में मसरूफ़ होता, फिर आप ही आप उसका सर झुककर उस मुअत्तर सरहाने पर टिक जाता। या जब वो उसके पास आकर बैठता तो वो मुंह पक्का करके कहती, क्यों, क्या है? और जब उसका सर वहाँ टिक जाता तो हल्का सा थप्पड़ मार कर कहती, बहुत शरीर होते जा रहे, कोई देख ले तो कुछ शर्म किया करो। एक दिन जब वो सर टिकाए पड़ा था, वो बोली, काशी, क्या है तुम्हें, यूं पड़े रहते हो गुमसुम, मज़ा आता है क्या? उस रोज़ सर उठा लेने के बजाय न जाने कहाँ से उसे ज़बान मिल गई। बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत। फौरन जीना ने उसका सर दबा कर उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, वो बोली, कोई सुन ले तो बेहद से प्यार नहीं करते, उन्हें पता चल जाए तो मेरी नाक चोटी काट घर से निकाल दें। सुना बबलू? वो उठ बैठा, लेकिन उस रोज़ दौड़ते दौड़ों की बजाय उसकी आंखें झलक रही थी। अब मेरा क्या होगा? आंसुओं ने उसका गला दबा दिया। जीना के बुलाने के बावजूद वो चला गया। हस्बे मामूल चोरी चोरी गुसलखाने में मुंह पर ठंडे पानी के छींटे देने लगा। न जाने इन मखमली मुअत्तर रानों ने क्या किया, चंद माह में ही वो काशी से कासिम बन गया। गर्दन का मनका उभर आया, आवाज़ में गूंज पैदा हो गई, छाती पर बाल उगाए और दोनों जानिब गिल्टियाँ सी उभर आईं। तन पर हाथ लगाने से मीठा सा दर्द होता, मुंह पर मोटे मोटे दाने निकल आए। फिर एक दिन जब उधर जाने की खातिर बोला तो माँ बोली, किधर जा रहे हो? कहीं भी नहीं, वो रुककर बोला, उधर जीना की तरफ, और कहाँ? मुंह पर दाढ़ी आ गई, पर अभी अपना होश नहीं तुझे, अब वहां जाकर बैठने से मतलब, ना जाने लोग क्या समझने लगे। माना कि वो अपनी है, पर बेटा उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, और लोगों का क्या एतबार। कासिम धक से रह गया और वो चुपचाप चारपाई पर जा लेटा। जी चाहता था कि चीखें मार मार कर रो पड़े, शायद इसलिए कि काशी ना आया था या वाकई उसे काले धागे की ज़रूरत थी। जीना मुस्कुराती हुई आई। भाभी, उसने कासिम की माँ की मुख को मुखातिब करके कहा, काला धागा होगा थोड़ा सा। और फिर बातों ही बातों में इधर उधर देखकर बोली, कासिम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा, कहीं गया होगा। अंदर बैठा होगा, कासिम की माँ ने जवाब दिया। उधर नहीं आया आज? जीना ने झिझक कर पूछा। खैर तो है? हाँ, मैंने ही मना कर दिया था, भाभी बोली। देख बेटी, अल्लाह रखे, अब वो जवान है, न जाने कोई क्या समझ ले। बेटी,
किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जाता और मोहल्ले वालियों को तो तू जानती ही है, वो बात निकालती हैं जो किसी की सुध-बुध में भी नहीं होती। और फिर तुम्हारी इज्जत। क्यों बेटी, क्या बुरा किया मैंने जो उसे जाने से रोक दिया? एक साथ के लिए वो चुप सी हो गई, लेकिन जल्द ही मुस्कुरा कर बोली, ठीक तो है भाभी, तुम ना करो मेरा ख्याल तो कौन करे? तुमसे ज्यादा मेरा कौन है? तुम बड़ी सियानी हो भाभी। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, कहाँ छुपा बैठा है, और अंदर चली गई। काशी का मुंह सर्द हो रहा था और आंखें भरी हुई थी। उसे यूं चुप देखकर वो मुस्कुराई और उसके पहलू में गुदगुदी करते हुए बोली, चुप। फिर आवाज़ बुलंद कहने लगी, मुझे डीएमसी का एक डब्बा ला दोगे काशी, सभी रंग हो उसमें। और फिर उसकी उंगली पकड़कर काट लिया। काशी हंसने लगा तो मुंह पर उंगली रखकर बोली, चुप, अब तो जिंदगी हराम हो गई। काशी ने उसके कान में कहा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या बनेगा? हाँ, जिंदगी हराम हो गई, बस इतनी सी बात पर घबरा गए। फिर आवाज़ बुलंद कहने लगी, डब्बे में लाल गोला ज़रूर हो, मुझे लाल तागे की सख्त ज़रूरत है। जीना ने ये कहकर उसके कान से मुंह लगा लिया, रात को 1 बजे बैठक की तीसरी खिड़की खुली होगी, ज़रूर आना। एक आन के लिए वो हैरान रह गया, ज़रूर आना? उसका सर बदन से मस करते हुए बोली, और फिर बाआवाज़ बुलंद उसे डब्बे के लिए ताकीद करती हुई बाहर निकल गई। आज ना सही, कल ज़रूर आना, ये कहकर वो चली गई। उस रात मोहल्ले भर की आवाज़ें गली में आकर गूंजती और फिर कासिम के दिल में थक थक बजती। अजब सी डरावनी आवाज़ें। उस रात वो आवाज़ें एक न ख़त्म होने वाले तसलसल में पहाड़ी नाले की तरफ बह रही थी, बहे जा रही थी। मोहल्ला इन आवाज़ों की मदद से उनसे इंतकाम ले रहा था। बच्चे खेल रहे थे, उनका खेल उसे बुरा लग रहा था। ना जाने माएँ इतनी देर बच्चों को बाहर रहने की इजाज़त क्यों देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें मद्धम होती गईं। फिर दूर मोहल्ले की मस्जिद में मुल्ला की आज़ान गूंजी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई चीखे मारकर रो रहा। इस कदर उदास आवाज़ थी जैसे वो भयानक डर बना रहा था। एक सांस के लिए खामोशी छा गई, गिराती हुई खामोशी। दरवाजे खोल रहे थे या बंद हो रहे थे। उफ, किस कदर शोर मचा रहे थे वो दरवाजे, गोया रींग रींग कर शिकायत कर रहे। क्या खिड़की भी खुलते वक्त शोर मचाएगी? वो सोच में पड़ गया। नमाजी वापस आ रहे थे, उनके हर कदम पर उसके दिल में धक धक सी। तौबा, इस गली में चलने से मोहल्ला भर गूंजता है। दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे। न जाने क्या हो रहा था उस रोज। गोया तमाम मोहल्ला तपे दिख का बीमार था। अकड़म दुम दुम, अकड़ दकड़ दुम, अहम अहम अहम। या शायद वो सब तफरीहन खांस रहे थे, तमस्खुर भरी खांसी जिसे वो सब इस भेद से वाकिफ थे। उसने धड़कते हुए दिल से सुना, लेकिन आवाज़ें थीं कि थमती ही न थी। कभी कोई बच्चा बिलबुला उठता और माँ लोरी देना शुरू कर देती। कभी कोई बूढ़ा खांस खांस कर मोहल्ले भर को असरनो जगा देता। न जाने वो सब यूं ही बेदार रहने के आदी थे या उसी रात हालात बिगड़े हुए थे। दूसरे कमरे से अम्मा की करवटों से चारपाई चटक रही थी। अम्मा क्यों यूं करवटें ले रही थी? कहीं वो उसका भेद जानती तो न थी। चलने लगे तो उठकर हाथ ना पकड़ ले अम्मा। उसका दिल धक से रह जाता, शायद जीना ना आए और वो मुस्तरब हो जाता। उफ, ये कुत्ते कैसी भयानक आवाज में रो रहे हैं। शायद इसलिए कि वो जीना की गोद में सर रखकर रोता रहा, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर जी ना सकूंगा। और वो हिनाई हाथ प्यार से उसे थपथपाता रहा।
اور وہ آوازیں گونجتی رہی، یہ شاید اس لیے کہ وہ سارا دن آہیں بھرتا، کروٹیں بدلتا اور چپ چاپ پڑا رہتا، رات کو علیحدہ کمرے میں سونے کی ضد کرتا، اور پھر جینا DMC کا گولا منگوانے آتی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے، آنکھیں جھومتی، اور وہ بھول جاتا کہ اماں کے پاس محلے والیاں بیٹھی تھی، یا ویسے ہی جینا کا ذکر چھڑ جاتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ جینا کے میاں روز بروز بیوی سے جھگڑا کرنے لگے تھے، حالانکہ جینا بظاہر ان کا اتنا رکھ رکھاؤ کرتی تھی، پھر ان دونوں کو وہ اور بھی دلچسپی نظر آنے لگی تھی، مگر میاں کو نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا گویا وہ توجہ صرف دکھلاوا تھی، اور وہ روز بروز ان سے بے پرواہ ہوتی جا رہی تھی۔ ممکن ہے اس کی وجہ محلے کی دیواریں ہوں جو اس قدر پرانی اور وفادار تھیں کہ جینا کا یہ رویہ برداشت نہ کر سکتی، اس لیے انہوں نے وہ راز اچھال دیا۔ بہرحال وجہ چاہے کوئی بھی، بات نکل گئی، جیسا کہ اسے نکل جانے کی بری عادت ہے۔ پہلے دبی دبی سرگوشیاں ہوئیں، یہ اپنا قاسم نواب بی بی کا لڑکا، آئے ہائے ایسے تو نہیں دکھے تھا، پر چاچی جینا تو راہ چلتے کو لپٹ لیتی ہے۔ نہ بڑی بھی، میرے من کو نہیں لگتی یہ بات، ابھی کل کا بچہ ہی تو ہے، اور وہ اللہ رکھے بھری مٹیار۔ ہاں میں کہتی ہوں بی بی، جب بھی جاؤ اتنی آؤ بھگت سے ملتی ہے کہ کیا کہوں، لوگوں کا کیا ہے جسے چاہا اچھال دیا۔ پر بھابھی ذرا اسے دیکھو تو، اللہ مارے نشے کی شلوار ہے، سینٹل کی قمیض ہے، اور کیا مجال ہے ہاتھوں پر مہندی خشک ہو جائے۔ ہاں بہن رہتی تو بن ٹھن کر ہے، یہ تو مانتی ہوں میں، اللہ جانے سچی بات منہ پر کہہ دینا میری عادت ہی ایسی ہے۔ تو اس کے میاں کی بات چھوڑ، میں کہتی ہوں وہ تو بدھو ہے، بدھو، وہ کیا جانے کہ بیوی کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ اے ری کیا ہو گیا زمانے کو؟ قاسم نے محسوس کیا کہ لوگ اس کی طرف تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہو گیا، پھر اسے خیال آیا کہیں بیٹھک کی تیسری کھڑکی ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ اس کا دل ڈوب گیا، لیکن جوں محلے میں بات بڑھتی گئی، جینا کی مسکراہٹ اور بھی رسیلی ہوتی گئی، اور اس کی چپ اور بھی دل نواز۔ بس ڈر گئے؟ ہم کیا ان باتوں سے ڈر جائیں گے؟ اس کا ہینائی ہاتھ میں گرم ہوتا گیا، ہاتھ بھی گرم ہوتا گیا، اور اس کا سنگار اور بھی معطر۔ لیکن ان باتوں کے باوجود قاسم کے دل میں ایک پھانسی کھٹکنے لگی۔ جب کبھی کسی وجہ سے بیٹھک کی تیسری کھڑکی نہ کھلتی تو مان اسے خیال آتا کہ وہ اپنے میاں کے پہلو میں پڑی، اور وہ معطر گود کسی اور کو گھیرے ہوئے، وہ حنا آلود ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اس خیال سے اس کے دل پر سانپ لوٹ جاتا، وہ تڑپ تڑپ کر رات کاٹ دیتا، پھر جب کبھی وہ ملتے تو شکوہ کرتا، رو رو کر گلا کرتا، لیکن وہ ہاتھ تھپک تھپک کر اسے خاموش کرا دیتا۔ ادھر قاسم اور جینا کی باتوں سے محلہ گونجنے لگا، مدھم آوازیں بلند ہوتی گئیں، سرگوشیاں دھمکی کی صورت میں ابھر آئیں، اشارے کھلے تانے بن گئے۔ میں کہتی ہوں چاچی رات کو دونوں ملتے ہیں، مسجد کے ملا نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تم اس کے میاں کی بات چھوڑو بی بی، آنکھ کا اندھا نام چراغ دی، اسے کیا پتہ چلے گا کہ بیوی غائب ہے۔ سنا ہے چاچی ایک روز میاں کو شک پڑ گیا جینا پر، توبہ اس کے سر پر تو حرام سوار ہے، نہ جانے کیسے معاملہ رفع دفع اور ایسی بات بنائی کہ وہ بدھو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے الٹا پریشان ہو گیا۔ پیٹ میں درد ہے کیا؟ تم چلو میں ڈھونڈ لاتا ہوں دوا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ہاں وہاں تو اور ہی درد تھا بھابھی، جب ہی تو پہاڑ کھوانے آئی تھی، تبھی تو پہاڑ کھوانے آئی تھی۔ مسجد کا ملا کہتا ہے بڑی بھی، اے ہے اس کا کیا ہے؟ اپنی حمیدہ کہتی ہے بی بی، میں تو ان کی آوازیں سنتی رہتی ہوں، کان پک گئے ہیں، پڑوسن جو ہے ان کی، اور پھر دیوار بھی ایک اینٹی ہے،
توبہ توبہ، اللہ بچائے حرام کاری کی آوازوں سے، نہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں دونوں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، اور کبھی یوں دنگا کرنے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی کبڈی کھیل رہا۔ پر مامی، اپنا گھر والا موجود ہو تو جھک مارنے کا مطلب، تو چھوڑ اس بات کو، میں کہوں چوری کا مزہ، چوری کا سر پر حرام چڑھا ہے، پر مامی تو چھوڑ اس بات کو، دلہن تجھے کیا معلوم کیا مزہ ہے اس چپ میں، اللہ بچائے، اللہ اپنے فضل و کرم پر رکھے، میں کہوں یہ چپ کھا جاتی ہے، بس اب تو سمجھ لے آپ ہی۔ پھر یہ باتیں مدھم پڑ گئیں، مدھم تر ہو گئیں، حتیٰ کہ بات عام ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ غالباً ان لوگوں نے اسے ایک کھلا راز تسلیم کر لیا اور ان کے لیے مزید تحقیق میں دلچسپی نہ رہی۔ نہ جانے جینا کس مٹی سے بنی تھی، اس کی ہر بات نرالی تھی۔ جوں جوں لوگ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے گئے، اس کی مسکراہٹیں اور بھی رواں ہوتی گئیں، حتیٰ کہ وہ محلے والیوں سے اور بھی ہنس ہنس کر ملنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہی اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتی ہیں، اور قاسم سے ملنے کی خواہش اس پر حاوی ہوتی گئی، ہنس ہنس کر اسے ملتی، اس کے خدشات پر اسے چڑھاتی، مذاق اڑاتی، اس کی ریشمی گود اور بھی گرم اور معطر ہو گئی۔ مگر جب بات عام ہو گئی اور لوگوں نے دلچسپی لینا بند کر دی تو نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے دفعتاً قاسم میں دلچسپی لینا بند کر دی، جیسے لوگوں کی چپ نے اس کی چپ کو بے معنی کر دی۔ اب بیٹھک کی تیسری کھڑکی اکثر بند رہنے لگی۔ آدھی رات کو قاسم اسے انگلی سے ٹھوکتا اور بند پاتا تو پاگلوں کی طرح واپس آ جاتا اور پھر بار بار جا کر اسے آزماتا۔ اس کے علاوہ اب جینا کو ڈی ایم سی کے تاغے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اس لیے وہ قاسم کے گھر نہ آتی۔ جب سے کھڑکی بند ہونا شروع ہوئی، قاسم پاگل سا ہو گیا، وہ رات بھر تڑپ تڑپ کو گزار دیتا، اور جینا کمیاں تو ایک طرف، اسے ہر طرف چلتا پھرتا راہگیر جینا کے نشے کی شلوار کی تہوں میں گیند بنا ہوا دکھائی دیتا۔ تعجب یہ ہوتا کہ اب اسے جینا کی لاپرواہی کا شکوہ کرنے کا موقع ملتا تو وہ بے پرواہی سے کہتی، کوئی دیکھ لے گا تبھی چین آئے گا تمہیں، مجھے گھر سے نکلوانے کی ٹھان رکھی ہے کیا کروں میں؟ وہ ساری رات جاگ کر کاٹتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ ڈھیٹ بن کر کسی نہ کسی بہانے وہ جینا کی طرف گیا بھی، اول تو وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھی ہوتی، اور جب نہ ہوتی تو بھی جینا سینے کے کام میں اس قدر مصروف ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ ایک دن جب وہ ادھر گیا تو دیکھا کہ جینا کے پاس اس کا ماموزاد بھائی مومن بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی وہ خود بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مومن کا سر بھی کسی طرح ریشمی معطر تکیے سے اٹھا، اس پر دیوانگی کا عالم طاری ہو گیا اور جینا کے بلانے کے باوجود چلا آیا۔ اس وقت اس کا جی چاہتا کہ کسی کھمبے سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ لے۔ ناگاہ وہ واقعہ پیش آیا، نہ جانے کیا ہوا۔ آدھی رات کو جینا کی چیخیں سن کر محلے والی اکٹھی ہو گئی، دیکھا تو جینا کا خاوند پسلی کے درد سے تڑپ رہا ہے اور وہ پاس بیٹھے آنسو بہا رہے۔ ڈاکٹر بلوائے گئے، حکیم آئے، مگر بے سود۔ صبح 10 بجے قریب میاں نے جان دے دی اور جینا کی پرتر چیخوں سے محلہ کانپ اٹھا، لیکن اس کے باوجود دبی ہوئی سرگوشیاں از سر نو جا کوئی بولی، اب قدر جانی جب وہ مر گیا۔ کسی نے کہا، ابھی کیا ہے، ابھی تو جانے گی، بیچارہ ایسا نیک تھا، اف تک نہ کی، اور یہ بی بی ہولی کھیلنے میں مصروف لگی رہی۔ چاچی نے سر پیٹ لے کہنے لگی، ہائے ہائے رئی، تم کیا جانو اس کے لچن، میں کہتی ہوں نہ جانے کچھ دے کر مار دیا ہو۔ ہیں چاچی بس تو چپ رہ، ہائے ری، جوان میاں کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا، وہ منع کرتا تھا اسے، اس کے سامنے تو کھیلتی رہتی اپنے کھیل، پھر جان لے لینا۔ یا اللہ، تو ہی عزت رکھنے والا ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھا نہ سکے، محلے کی ناک کاٹتی۔ میں کہتی ہوں اگر سرکار کو پتہ چل گیا تو وہ تو قبر بھی کھود لیں گے۔ بس بھابھی بس، تو چھوڑ،
اب اس بات کو دفع کر، سمجھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب قاسم کی ماں نے سنا کہ بیٹا جینا سے بیاہ کرنے پر تلا ہوا ہے تو اس نے سر پیٹ لیا۔ اپنا سر پیٹنے کے سوا وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ قاسم اب جوان تھا، اپنی نوکری پر تھا، ہر ماہ 150 اس کی جھولی میں ڈالتا تھا۔ البتہ اس نے 1-2 مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کی، مگر بیٹا تو گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ اگرچہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور جینا کے متعلق ایسی دعائیں مانگنے لگی کہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو قاسم سر پیٹ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ محلے والیوں نے سنا کہ قاسم کا پیغام جینا کی طرف گیا تو چاروں طرف پھر سے چرچے ہونے لگے۔ کچھ سنا تم نے چاچی؟ بس تو چپ کر رہے، آج کل تو آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہو کر بیٹھ رہو تب گزارا ہوتا ہے۔ پر چاچی کبھی سننے میں نہ آیا تھا کہ بیوہ کو کنوارا لڑکا پیغام بھیجے؟ میں کہتی ہوں بیوہ مر جاتی تھی مگر دوسری شادی کا نام نہ لیتی تھی، اور اگر کوئی پیغام لاتا بھی تو اس کا منہ توڑ جواب دیتے، لیکن آج نہ جانے کیا زمانہ آیا ہے۔ پر چاچی وہ تو لڑکے سے 7-8 سال بڑی ہوگی، اپنی فاطمہ سے 2-1 سال ہی تو چھوٹی ہے۔ آئے ہائے کیا کہتی ہو تم؟ دکھنے کا کیا بہن، ہار سنگھار کر کے بیٹھ جاؤ، منہ پر وہ اللہ مارا کیا کہتے ہیں اسے آٹا لگا لو تو تم بھی چھوٹی دکھو۔ دکھنے کی کیا بات ہے، اس سے تو عمر چھوٹی نہیں ہو جاتی نا۔ قاسم کا خیال تھا کہ جب جینا بیاہ کا پیغام سنے گی تو اٹھ کر ناچنے لگے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئی تو جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اسے مومن کا خیال آیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ صاف انکار کیوں نہیں کر دیتی تم؟ اس نے گھر کر جینا کی طرف دیکھا۔ جینا مشین چلانے میں لگی رہی، پھر آنکھ اٹھائے بغیر کہا، تم تو خاصی ہی رہے، خاصی رہتا تو تم اس قدر لاپرواہ کیوں ہو جاتی؟ بولا، میں تو لاپرواہ نہیں، اس نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے کہا۔ مجھے جواب دو، وہ بولا، اس کی آواز میں منت کی جھلک تھی۔ جواب دو، میں یوں انتظار میں گھل گھل کر مرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، جینا نے آ بھر کر کہا، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح۔ جینا، اس کا سر اس ریشمی تکیے پر جا ٹکا۔ اے ہے کوئی دیکھ لے گا، وہ بولی۔ دیکھ لے، اس نے جیسی نیند میں کہا، کہیں مومن نہ آ جائے۔ جینا نے سرسری طور پر کہا، مومن؟ اس کے دل پر تیر سا لگا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ مومن آ جائے تو اسے جان سے نہ مار دوں؟ وہ غرضایا۔ اس کے نکاح پر محلے والیوں نے کیا کیا نہا۔ کوئی بولی، لو یہ یوسف زلیخا کا قصہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کسی نے کہا، ابھی نہ جانے کیا کیا دیکھنا باقی ہے، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ کسی نے کہا، اے ہائے جینا، کیا اسے گود میں کھلائے گی، میاں نہ ہوا لے پالک ہوا۔ چاچی ہنسی اور بولی، تو چھوڑ اس بات کو بی بی، آج کل کے لڑکوں کو گود میں پڑے رہنے کا چسکا پڑا ہوا ہے، جورو کو ماں بنا لیتے ہیں۔ ہاں، کوئی کہنے لگی، خیر چاچی، حرام سے تو اچھا ہے کہ نکاح کر لے، کیوں بڑی بھی ہے نا یہ بات، میں سچی کہوں گی۔ ہاں بہن، نہ جانے کب سے گھٹے ہوئے تھے ایک دوسرے سے۔ 100 منہ 100 باتیں۔ نہ جانے بیاہ کے بعد کیا ہوا انہیں۔ جینا تو گویا گھر گرہستی عورت بن گئی۔ اس کے نشے کے پاجامے نظر آنے لگے جو محض جسم ڈھانپنے کے لیے پہنے جاتے، اور خس کی خوشبو تو گویا اڑ ہی گئی۔ حالانکہ اب بھی وہ خس کا عطر لگاتی تھی۔ اس کے اٹھے اور گرے ہوئے پائنچوں میں چندہ فرق نہ آیا، البتہ جب کبھی قاسم اس کا پائنچہ اٹھا ہوا دیکھتا تو پھر وہ بے قرار ہو کر اندر چلا جاتا، چپ چاپ لیٹ جاتا۔ شروع میں وہ اکثر جینا کے پاس آ بیٹھتا، لیکن اب جینا کا حنائی ہاتھ شدت سے کام میں لگا رہتا اور اس کی گود بند رہتی۔ اگر کبھی قاسم کا سر وہاں ٹک بھی جاتا تو وہ اپنے کام میں یوں مگن بیٹھی رہتی گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبھی چڑھ کر کہتی، کیا بچوں کی سی باتیں ہیں ہمیں تمہاری۔ اس پر وہ محسوس کرتا گویا وہ گود کسی اور کے لیے مخصوص ہو چکی ہو، اور تھپکنے والا ہاتھ کسی اور کا منتظر۔
کئی مرتبہ دفتر میں کام کرتے ہوئے یہ شخص سانپ کی طرح ڈسنے لگتا کہ دونوں بیٹھے ہیں، وہ اور مومن، اور اس کا سر ریشمی تکیے پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ کانپ اٹھتا اور واپسی پر جینا کو ڈھونڈتا تو دیکھتا کہ جینا یوں مگن بیٹھی گویا پرانے خواب میں دیکھ رہی، کسی رنگین ماضی کے دھیان میں مگن ہو، یا شاید کسی متوقع مستقبل کے۔ وہ چپ ہو جاتا، اسے یوں دیکھ کر جینا مسکرا کر کہتی، کیا ہے آج سرکار کو؟ اور وہ ہنسنے لگتی، پائی ہوئی چیز کو کھونے کا بہت شوق ہے سرکار کو۔ پائی ہوئی؟ وہ ہنستا، جسے رنگین خواب میسر ہوں وہ بھلا تلخ حقیقت کیوں دیکھے؟ اسے جاگنے کی کیا ضرورت؟ جاگ کر دکھتا بھی کیا ہے، بس چپ چاپ سنائی دیتی۔ ان دنوں تو چپ میں بھی بہت مزہ تھا، اب ہماری چپ بھی پسند نہیں۔ اور وہ چڑھ کر جواب دیتی، کہاں وہ چپ اور کہاں یہ۔ وہ غصے میں آ جاتا، نہ جانے کس کس سے چپ کا کھیل کھیلا ہوگا، بس کھا لیا شک نے۔ وہ جل کر کہتی، جی قاسم تو تم جواب دیتا، ہم تو ٹھہرے شکی، اب مومن کیسے بنی؟ یا کسی روز دفتر سے واپسی پر وہ کہتا، کس کے انتظار میں بیٹھی تھی؟ اور وہ جل کر بولتی، کوئی بھی جو آ جائے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے چھڑتا، ہم تو غلطی سے آ گئے، تو واپس چلے جاؤ۔ وہ چل کر کہتی۔ اس طرح مذاق ہی مذاق میں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ جینا کام میں منہمک رہنے لگی، لیکن شاید کام تو محض ایک دکھاوا تھا، ایک پس منظر، ایک اوٹ جس میں ماضی کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کے خواب قاسم کو اور بھی پریشان کرتے، اسے اس بات پر غصہ آتا کہ وہ خوابوں کو حقیقت پر ترجیح دے رہی ہے۔ پھر اسے خیال آتا کہ شاید کوئی اور خواب ہو جن کا اس سے تعلق ہی نہ ہو۔ اس خیال پر اسے جینا کے خوابوں میں مومن کی تصویر نظر آنے لگی۔ البتہ ان دنوں جب قاسم کے ماں باپ چند دن کے لیے ان کے پاس آئے تو قاسم نے محسوس کیا کہ جینا وہی پرانی جینا تھی۔ اس روز جب اماں سے باتیں کر رہا تھا تو جینا نے آ کر اندھیرے میں اس کی کمر پر چٹکی بھر لی، اور جب وہ گھبرا کر کچھ بولنے لگا تو بولی، چپ، اور حنائی ہاتھ سے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ پھر اس دن جب وہ ابا کے دیوان خانے میں سویا ہوا تھا، کسی نے اس کے کان میں تنکا چپ ہو کر اسے جگا دیا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مل گئے، اور پھر ایک ہلکا سا پیارا سا تھپڑ گال پر پڑا، ایک حنائی انگلی اس کے ہونٹوں پر آ رہی۔ چپ، اس معطل اندھیرے میں سے پیاری سی آواز ہے، بیشتر اس کے قاسم اسے پکڑ سکتا، وہ جا چکی تھی۔ پھر ایک روز غسل خانے میں جب وہ نہانے لگا تو مان کوئی دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس سے چمٹ گیا۔ وہ گھبرا کر چلانے لگا، مگر دو حنائی ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ چپ، وہ دیوانہ وار ان حنائی ہاتھوں کو چھوڑنے لگا۔ پھر جب اس نے جینا کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ منہ پکا کر کے بولی، شور مچا دوں گی تو ابھی اماں آ کر سمجھ لیں گی تم سے۔ جب اس کے والدین نے جانے کی تیاری کی تو قاسم نے اس خیال سے انہیں نہ روکا کہ ان کے چلے جانے پر اس کی کوئی ہوئی جینا مکمل طور پر اسے مل جائے گی۔ حالانکہ جینا نے ہر ممکن طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ان کی منتیں سن کر یوں لگا اور یوں گمان ہوتا تھا جیسے کوئی ڈوبتا تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا، مگر وہ چلے گئے اور جینا ہار کر بیٹھ گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد قاسم نے 1000 کوشش کی، لیکن اپنی جینا کو پانے کی جگہ اور بھی کھوئے چلا گیا۔ اس بات پر قاسم کے شکوک از سر نو چمکے۔ ان شکوک نے جینا کو اور بھی چڑھا دیا۔ جینا کے چڑھنے نے اس کے شبہات کو ہوا دی اور وہ چپ چپ رہنے لگا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اور بھی بیگانہ ہو گئے۔ پھر ایک دن جب وہ دفتر سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ جینا بن ٹھن کر مشین پر کام پر لگی ہے، اور پاس بیٹھا مومن، جیسے اس نے ابھی اس معطر گود سے سر اٹھایا۔ اس کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ مومن کے جانے کے بعد وہ غرایا، مومن اس مکان میں نہیں آئے گا، سنا تم نے؟ اس مکان میں کوئی جوان لڑکا نہ آئے۔ تمہارا ہی لگتا ہے کچھ، میں کیا جانوں کون ہے؟ وہ بولی، اپنی گود سے پوچھ لو کہ کون ہے، اس نے غصے سے کہا۔ بس جی، وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر نہ کہنا یہ بات۔
کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بولا، اب کے آیا تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ شیرنی کی طرح بکھر گئی۔ ذرا ہاتھ لگا کر تو دیکھو تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے کون ہو؟ قاسم کی نگاہوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا۔ محلے والوں نے جینا کی چیخیں سنی۔ کوئی گرج رہا تھا۔ مومن، مومن، وہ چیخ رہی تھی۔ بس میں اس گھر میں 1 منٹ نہ رہوں گی۔ سنا تم نے؟ اب مومن کا جھگڑا ہے۔ توبہ، یہ عورت کسی لڑکے کو لپٹے بنا چھوڑے گی نہیں۔ میں کہتی ہوں اس کے سر پر حرام سوار ہے۔ ہاں، میں کہتی ہوں اچھا کیا جو میاں نے ہڈیاں سینک دی ذرا۔ پر چاچی، کہاں مومن، کہاں جینا؟ مومن تو اس کے بیٹے کے سامان ہے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، جب ہی چھاتی پر لگتی ہوگی نا۔ اب خاوند سے لڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلی گئی ہے، نہ جانے وہاں کیا گل کھلائے گی۔ میں جانوں اچھا ہوا خسکم جہاں پاک، مرد ہوتا تو جانے نہ دیتا، کمرے میں بند کر دیتا۔ اچھا نہیں کیا جو اسے جانے دیا، بلکہ وہ تو اور بھی آزاد ہو گئی۔ سنا ہے چاچی، خط آیا ہے؟ ہاں، طلاق مانگتی ہے۔ بڑی آئی طلاق مانگنے والی، میری مانو تو ساری عمر بٹھا رکھے۔ خیر بی بی، یارانے کا بیاہ کا مزہ تو پا لیا۔ میں پوچھتی ہوں اب اور کسے پھنسائے گی؟ تمہیں کیا معلوم اسی روز سے اپنا مومن غائب ہے؟ جبھی تو خاصی سر جھکائے پھرتا ہے، دنیا کو منہ کیسے دکھائے گا؟ میں کہتی ہوں بس ایک طلاق نہ دے اور جو جی چاہے کرے۔ ہاں، ان تلوں میں تیل نہیں۔ اپنے فاطمہ بتا رہی تھی کہ آنکھ کے کاغذ خرید لیا ہے۔ اس واقعے پر قاسم کی زندگی نے ایک بار پھر پلٹا کر اسے عورت سے نفرت ہو گئی، محبت پر اعتبار نہ ہوا۔ عورت؟ وہ دانت پیس کر کہتا، عورت کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں؟ ناگن صرف ڈسنا جانتی ہے، صرف ڈسنا۔ اگر اس نے طلاق لکھ بھیجی تھی تو صرف اس لیے کہ محلے کے لوگ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور عورتیں صبح شام اس کی باتیں کرتی تھی۔ چاہتا تھا کہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور اپنی زندگی از سر نو شروع کر دے۔ لیکن جب اس نے سنا کہ جینا نے مومن سے نکاح کر لیا تو وہ اس بظاہر بے تعلقے کے باوجود جو وہ جینا کے متعلق محسوس کرنا چاہتا تھا، تڑپ کر رہ گیا۔ حالانکہ وہ ہر وقت جینا سے نفرت پیدا کرنے میں لگا رہتا تھا، اسے برا بھلا کہتا تھا، بے وفا، فاحشہ سمجھتا، لیکن کبھی کبھی اس کی آنکھوں تلے ریشمی معطر گود آ کر کھل جاتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہیں سر ٹکا دے۔ وہ حنائی ہاتھ اسے تھپکنے لگتے اور وہ تمام دکھ کر بھول جائے۔ پھر کسی وقت اس کے سامنے ایک مسکراتا ہوا چہرہ کھڑا ہوتا تو ہونٹ کہتے چپ۔ اگرچہ اس وقت وہ لاہور پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا تھا، لیکن یہ تصاویر اسے اور بھی پریشان کر دیتی اور وہ اور بھی کھو جاتا۔ 1 سال بعد جینا اور مومن محلے میں آئے تو پھر چرچا ہونے لگا۔ محلے والیاں بڑے اشتیاق سے دلہن دیکھنے لگیں۔ اگرچہ ان کی مبارکباد طعنہ آمیز تھی، لیکن مومن کی ماں کو مبارک تو دینا ہی تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب مومن اور جینا محلے میں داخل ہوئے، عین اسی وقت قاسم گلی میں کھڑا چاچی سے بات کر رہا تھا۔ اس روز وہ ایک سرکاری کام پر 1 دن کے لیے باہر جا رہا تھا اور چاچی سے کہہ رہا تھا، ہاں چاچی، سرکاری کام ہے، کل رات کی گاڑی سے لوٹ آؤں گا۔ پیچھے آہٹ سن کر وہ مڑا تو کیا دیکھتا ہے، جینا کھڑی مسکرا رہی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، پھر آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہ بھاگا حتیٰ کہ اسٹیشن پر جا کر دم لی۔ اس روز دن بھر وہ جینا کے بارے میں نہ سوچنے کی کوشش کرتا رہا۔ دل میں ایک اضطراب سا کھول رہا تھا، مگر وہ تیزی سے کام میں مصروف تھا، جیسے ڈوبتا تنکے کا سہارا لینے کے لیے بے تاب۔ کام ختم کر کے وہ رات کو گاڑی پر سوار ہو ہی گیا۔ گاڑی میں بہت بھیڑ تھی۔ اس گہما گہمی میں وہ قطعی بھول گیا کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے اور وہاں کون آئے ہوئے۔ جب وہ محلے کے پاس پہنچا تو ایک بجنے کی آواز ہے، ٹن مان وہ دبے پاؤں چلنے لگا، گویا ہر آہٹ اس کی دشمن ہو۔ گلی میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا جیسے وہ وہی پرانا خاصی تھا۔ دفعتاً ایک ریشمی معطر گود اس کی نگاہ تلے جھلملائی۔ دیکھو تو بھلا، اس کے دل میں کسی نے کہا۔
دل دھڑکنے لگا۔ نگاہ بیٹھک کی تیسری کھڑکی پر جا ٹکی۔ انگلی سے دبایا تو پٹ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ مان سامنے سے اس پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ وہ گھبرا کر مڑنے ہی لگا تھا کہ وہ روشنی ایک حسین چہرے پر جا پڑی۔ ہاں وہی، سیڑھیوں میں جینا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم؟ وہ غصے سے چلایا۔ ایک ساتھ میں اسے سب باتیں یاد آ چکی تھیں۔ اس کا جسم نفرت سے کھولنے لگا تھا۔ چپ! جینا نے منہ پر انگلی رکھ دی۔ کاسی کا جی چاہتا تھا کہ اس حسین چہرے کو نوچ دے اور کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جائے، لیکن اچانک حنائی ہاتھ بڑھا۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے، میں تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ قاسم کا سر ایک رنگین معطر گود پر جا ٹکا، جس کی نیم مدھم گرمی حنائی ہاتھ کے ساتھ ساتھ اسے تھپکنے لگی۔ قاسم نے تو ایک مرتبہ جوش میں آ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ خوشبودار ریشمی بدن، مدھم گرمی اور حنائی ہاتھ اس کا غصہ آنسو بن کر بہہ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور وہ حنائی ہاتھ اسے تھپک رہے تھے۔ چھپ 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 کر جاؤ، چھپ چھپ۔ ممتاز مفتی کی اس چھپ کے ساتھ ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہمیں آپ کے تاثرات، آپ کے فیڈ بیک جان کے، سن کے، آپ کے کرٹیسزم کو پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ۔